عنوان ہے آتش کے کلام پر فارسی شرعی روایت کے اثرات۔ ہندوستان میں غزنوی دور سے ٹیپو سلطان کے دور تک فارسی زبان کا بول بالا رہا۔ جہاں تک ہندوی یا اردو زبان کی بات ہے تو ایک زمانے تک یہ ہندوستان کی دوسری زبانوں کی طرح اپنے وجود کا احساس کراتی رہی۔ محمد اوفی اور امیر خسرو نے مسعود شاہ سلمان کے ہندوی دیوان کا تذکرہ کیا ہے جو ابھی تک محفوظ ہے۔ البتہ امیر خسرو کا اردو کلام زبرداد فارسی عام ہے۔ خاکسار خواجہ باری کو بھی خسرو کا شاہکار مانتا ہے، وہ کہ محمود شیرانی جیسے دانشور نے خاصی بحث کے بعد خواجہ باری کو خسرو کا کلام ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد دکن میں قلی قطب شاہ نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہنے کا آغاز کیا۔ یہ روایت آج تک زندہ ہے، یہاں تک کہ تقی میر سے علامہ اقبال تک اور جمیل مظہری اور جگر آبادی سے ہمارے دور تک اس روایت نے دم توڑتے ہوئے بھی اپنی زندگی کا بھرم رکھا ہے۔ محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فارسی میں شعر کہتے ہیں، اردو بھی، اور اس فرق بھی یہ ہے کہ فارسی شریف کہہ لیتا ہے۔ جہاں تک آتش کے کلام پر فارسی شرعی روایت کے اثرات کا تعلق ہے تو آتش کے تمام ناقدین و محققین آتش کی شاعری کا آغاز فارسی زبان سے ہونے پر متفق ہیں۔ ایک کوٹیشن میں چھوڑ رہا ہوں۔ درجہ بالا عبارت سے بآسانی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آتش نے فارسی شعراء کے کلام کا عمیق مطالعہ کیا تھا اور فارسی زبان میں شاعری کو زیادہ معتبر سمجھا تھا، لیکن اس دور کے لکھنوی مذاق اور ماحول نے انہیں اردو زبان میں شعر کہنے پر مجبور کیا۔ یہ بات ابھی تک نہ کسی نے لکھی ہے نہ کہی ہے، میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ فارسی سے اردو میں کیوں آئے۔ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ لیکن اس دور کے لکھنؤ مذاق اور ماحول نے انہیں اس زبان میں شعر کرنے مجبور کیا اور پھر وہ اردو زبان کے ہی ہو کر رہ گئے، کیونکہ شاعر جب لکھتا چاہتا کہ تعریف ہو، سننے والے ہوں، تو یہ اردو زبان میں تھا، اس وقت فارسی میں ختم ہو چکا۔ جہاں تک فارسی زبان کے شعری روایت کا تعلق ہے تو اس مختصر مقالے میں کلی روایت پر بحث کرنا ناممکن ہے، لیکن فارسی کی عرفانی شاعری کے اشارے کیے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے اشعار میں استعارات و کنایات تشبیہات کو خاصی وسعت حاصل ہوئی ہے۔ فارسی میں تصوف، اس کے مسائل اور اثرات پر تقریباً 3/4 مواد موجود ہے۔ قصائد و مناسی کے علاوہ تمام شعری اثاثہ عرفان و تصوف سے متعلق ہے۔ اس میں مثنویاں، غزلیات اور رباعیات میں خصوصاً اور باقی اصناف میں عموماً تصوف کی نرنگیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خاقانی و انوری کے حمدیہ اور نعتیہ قصائد اس ذیل میں شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن سنائی، سعدی، ناصر خسرو وغیرہ کے قصائد عرفان و تصوف کے اثرات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آتش کی اردو شاعری میں فارسی کے عرفانی شعراء کا بھرپور اثر دکھائی دیتا ہے۔ آتش کے شاعر کی شاعری میں صوفیانہ رنگ کی تصدیق کرتے ہوئے پروفیسر احتشام حسین رقم دراز ہیں۔ آتش کی زندگی اور شاعری دونوں میں تصوف کی روح، صوفی کی وسعت نظر اور صفائے قلب، قناعت پسندی اور استغنا کے وہ جلوے نظر آتے ہیں کہ انہیں صوفی شعراء کی بزم میں جگہ دینا غلط نہ ہوگا۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں تصوف کا رنگ محفوظ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اس دور کے سامعین اس معتبر تصوفی اثر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جو آج کل اس دور کی بات ہو رہی ہے، میں نے یہ دیکھا یہاں پر کہ اس دور کے جو مشہور لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں، انیس اور دبی وغیرہ، ان کا تذکرہ بالکل آیا ہی نہیں۔ مین ہے یہ ناسخ اور آتش بعد کی بات ہیں جن سے لکھنؤ آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ کسی نے بھی انیس اور دبی یا ان کے شاگردوں کا تذکرہ، ان کے بھائیوں کا یا ان کے بیٹوں کا تذکرہ بالکل نہیں کیا۔ جو لکھنؤ، بلکہ خود جو لکھنؤ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نقوی صاحب، انہوں نے بھی اس کو بالکل ہی مسلمانہ کر دیا۔ تو یہاں تک کہ اس دور کے سامعین بھی اس معتبر تصوفی اثر کو پسند نہیں کرتے تھے، جس کی ایک مثال میر انیس کی ایک روایت پر ان سے ان کے مذہب کے بارے میں عوام تو کیا خود مجتہدین سوال کر بیٹھے تھے۔ اکرام صاحب یہ جملہ دیکھیے آپ، جب انیس نے ایک روایت پڑھی تو اس کے اوپر اس بات کے عوام سے چھوڑیے مجتہد جو تھے وہ ان سے پوچھنے لگے آپ کا مذہب کیا ہے۔ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں وہ تیری ہے۔ وحدت الوجود کی عکاسی کرنے والی اس رباعی سے مرثیہ نگاروں کے تصور عرفان کی جھلک بھی نمایاں ہے، اور آتش تو لکھنؤ میں صوفی روایت کے نمبردار ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ
کہ بنا ایران اور فارسی شاعری کے سمجھے اردو کے کسی بھی بڑے شاعر کو سمجھنا آسان نہیں ہے. یہاں مثال کے طور پر علامہ اقبال کے آسان ترین شعر کی تفہیم بھی ایرانی جغرافیہ کو سمجھے بغیر ادھوری رہتی ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا. سننے اور سمجھنے میں بظاہر کلیات اقبال میں اس سے آسان کوئی شعر نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس شعر کی اصل روح سے آشنا ہونا بہت مشکل کام ہے. دوسرے مصرعے میں اقبال بلبل اور گلستان کو اشتہاراتی نظام کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، لیکن جب تک بلبل اور گلستان کا اصل رشتہ ہمارے سامنے نہ ہو شعر کی افہام و تفہیم بے مزہ رہتی ہے. ہندوستان میں جس طرح پروانے شمع پر جان دینے پر آمادہ رہتے ہیں، ایک رات میں سینکڑوں پروانے شمع کی محبت میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، اسی طرح بلبلیں ایران کے گلستانوں میں پھولوں پر جان دے دیتی ہیں، ایک رات میں سینکڑوں کی تعداد میں پھولوں کے عشق میں اپنی جان کو ہلاک کر دیتی ہیں، اور صبح کو ٹوکروں میں اکٹھا کر کے انہیں پروانوں کی جلی ہوئی لاشوں کی طرح چمن سے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی اپنے وطن پر بلبلوں کی طرح مرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اور وطن کی محبت میں جان دینے کی اسی جرأت نے آزادی کے پروانوں کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کروا دیا ہے. اس شعر کی اگر آپ عظمت اس طریقے سے دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کتنا آسان شعر تھا یہ. آتش غزل گو شاعر ہیں، فارسی میں یوں تو 90% شاعر غزل گو ہیں اور تقریباً سبھی عرفان و تصوف کی روایت میں نبھانے والے ہیں، لیکن سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی ان کے سرخیل ہیں. ان میں بھی حافظ کے دیوان کے لیے ایرانیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے دیوان کا ہر شعر تصوف و عرفان کے اسرار کا حامل ہے، لیکن کچھ اشعار کی بنیاد پر ہندوستانی دانشور اس دعوے کے ہمنوا نہیں ہیں. ہمارے علم صاحب بھی اسی میں ہیں، اکثر بحث رہتی ہے اس بات کے اوپر. یہ کہتے ہیں یہ شعر تصوف کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہی شعر تصوف کا ہے. اس ذیل میں آتش کا ایک شعر مزہ کیجیے. مہے 2 ہفتہ بھی ہوتا تو لطف تھا آتش، مہے 2 ہفتہ بھی ہوتا تو لطف تھا آتش، اکیلے پی کے شرابے 2 سالہ کیا کرتے کیا کرتا. یہاں مہے 2 ہفتہ سے مراد مہے کامل ہے، یعنی 14ویں کا چاند. اردو زبان میں حسین ترین محبوب کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے. شکیل بدانیوں کا مشہور گانا ہے 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو. حافظ شیرازی فرماتے ہیں میں 2 سالہ ہو محبوب 14 سالہ. اس میں بھی تھوڑا سا عجیب اشرف صاحب سے میرا وہ ہے کہ ہم 14 سالہ کہتے ہیں، اور ایرانیوں کا اثر جیسے ان لوگوں پر ہے وہ 14 سالہ کہتے ہیں، اور اخلاق کا شاید درشی میں چلے گئے. تو عرشی صاحب نے اس کو بہت بحث کی ہے کے اوپر کہ ہم جب ہندوستان میں پڑھیں گے تو اس کو 14 سالہ کہیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ 14 سالہ کہتے ہیں، اس لیے میں اس کو 14 ہی سالہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا. جدید فارسی شاعری میں 14 سالہ ہے، لیکن ہم ہندوستانی اس میں 14 سالہ ہی. اسی طریقے جیسے وہ گلستان کہتے ہیں. میرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ کسی بھی عروضی قواعد میں نون سے پہلے کا الف گرانے کا رواج نہیں ہے، بلکہ نون سے پہلے ہی کیا کسی بھی مکمل حرف سے پہلے جو لفظ ہوگا وہ نہیں گرایا جائے گا. یہ گلستان میں نون کو نہیں گراتے ہیں، الف کو گرا دیتے ہیں جو کسی فائدے میں نہیں آتا ہے. میں اس کو گلستان اس لیے وہ تو میں 2 سالہ ہو محبوب 14 سالہ، امین بسست میرا صحبت صغیر و کبیر. کچھ دیوان میں محبوب کی جگہ پر معشوق بھی درج ہے. آتش کے شعر کا پہلا مصرع حافظ کے شعر کے پہلے مصرع کا منظوم ترجمہ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مندرجہ بالا اشعار تصوف و عرفان سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں ہیں. اسی شعر پر خاص طور سے علیم صاحب کو بتا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تصوف کا شعر ہے. اگر نہیں تو ایرانی دانشور یا ناقدین کا دعویٰ درست نہیں ہے. درد عرفان کے اسرار و رموز کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے عرفانی اسرار سے متعلق الفاظ کی لغات بھی تیار کی گئی تاکہ ہم جیسے نافہم عرفان اس لغت کی مدد سے منزل تک پہنچ سکیں. حقیقت کا راستہ مجاز سے ہو کر گزرتا ہے. ماہ کامل معشوق 14 سالہ یا مہ 2 ہفتہ ہے. ایران میں 14 سالہ حسن اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے. ہندوستان میں یہ مدت 1 سال زیادہ بتائی جاتی ہے. اس کے بعد مجازی حسن ڈھلنے لگتا ہے، لیکن حسن حقیقی کو زوال نہیں. یعنی حقیقی حسن مجازی حسن کے کامل ہونے جیسا ہے.
جیسے زوال نہیں. ماہ کامل دوسرے دن سے ہی زوال پذیر ہونے لگتا ہے، جس سے حافظ اور آتش کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے قدیمی شراب کو شراب دوسالہ یا مہ دوسالہ کہا گیا ہے، یعنی شراب معرفت. یہاں وحدت میں کثرت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. مجھے چھوٹے بڑوں سے فقط یہی گفتگو کافی ہے. اسی ذیل میں آتش کا ایک اور شعر ملاحظہ کیجیے، جس کو کہتے ہیں 14ویں کا چاند تیری تصویر ہے جوانی کی. ایک بار اور کر دوں، میں نے کئی 200 اشعار چھاپ دیے تھے، اس کے بعد میں نے یوں کاٹنا شروع کیا تھا کہ بھائی کسی سے میرا شعر کو ٹکرائے نہیں. خدا کا شکر ہے کہ میرے سارے شعر جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، اور وہ شعر میں نے استعمال کیے جو کبھی تک کسی نے استعمال نہ کیے ہوں، جیسا کہ آپ سن ہی رہے ہیں. جس کو کہتے ہیں 14ویں کا چاند تیری تصویر ہے جوانی کی. یہی وجہ ہے کہ پروفیسر عالم سرور کو یہ فیصلہ سنانا پڑا. آتش اردو کے پہلے عاشق سرشار ہیں. میرے نزدیک آتش کے یہاں حسن کی مصوری اور عشق کی کیفیات کا نقاشی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. بقول آتش میں سمجھا تھا کہ یہ لوگ استعمال کریں گے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوا، بچ گیا ہے. بندش الفاظ جڑنے سے نبوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. بہت مشہور شعر، اتفاق ہے کہ اتنے استعمال اس میں نہیں کیا. میرا دیواں ہے آتش خزانہ، ہر ایک بیت اس میں ہے گنج معانی. اساتذہ کی زمین میں غزل موضوع. آتش کے دیوان میں فارسی شعراء کا تتبع بہت واضح نظر آتا ہے، جہاں اساتذہ کی زمین میں غزلیں موضوع کی گئی ہیں. مثلاً آتش کی ایک مشہور غزل نظیری نیشاپوری کی زمین میں ملتی ہے. مطلب ہے کیا داد خواہ ہو کوئی اس کے قتیل کا، عاشق کے خون کو حکم ہے آب سبیل کا. اب نظیری کا شعر دیکھیے کہ اے اذکرم نہ ریختے خون سبیل را و لطف عید کردہ ادائے خلیل را. دونوں اساتذہ کے مطلب بحر مضارع مسمى نخرہ مخفوف محذوف مقصور میں ہیں. مفعول و فاعلات مفاعیل و فاعل. گویا دونوں کی غزلیں ایک ہی وزن میں ہیں، محذوف غزلیں ہیں. آتی غزلیں 20 اشعار پر اور نظیری کی غزل 12 اشعار پر منحصر ہے. چلنا جو ہے وہ اشعار کی ہے. نظیری کی غزل صرف 12 اشعار پر مشتمل ہے. اب ہم قافیہ اشعار اور مضامین کی یکسانیت، تشبیہات و استعارات و تجمیعات و تجنیس اور تضاد وغیرہ کا لطف لیجیے. نظیری کا عکس آتش غزل پر دیکھ کر فارسی کی روایت کا ایک اہم گوشہ نظر نواز ہوتا ہے. نظیری کا شعر ہے اور اتنا قریب ہے اردو سے کہ جب ان کا میں آتش کا شعر پڑھوں گا تو خود بہت ترجمہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے میں آ جائے گا. آگے کے لوگ تو خیر فارسی سے لوگ واقعی ہی ہیں اور نہ ہو تو بات تو کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے. در ملک مصر یوسف کنعان بیاد تو دریائے نیل ساختہ چشمے کحیل را. نظیری آتش کا شعر دیکھیے. سرما کیا جو برق تجلی نے طور کو منظور تجھ کو جلوہ تھا چشمے کحیل را کحیل کا. نظیری گوئی بغیر واسطہ در گوش خاکری راضی کزن خبر نہ بود جبرائیل را. آتش کہتے ہیں لے جائے خط شوق کبوتر غریب کیا، وہاں جس جگہ مقام نہیں جبرائیل کا. دادا بکنج فقر نشاں جنت النعیم کردہ سبیل مشتگدہ سلسبیل رائی. نظیری کا ہے. آتش دی ہے جو تو نے تشنہ عزت و آبرو، کوثر کا پانی ایسا ہے نئے سلسبیل کا. نظیری کا پل بستہ حرز مہر تو بر مابر کلیم، دل کردہ باد قہر تو خون رود نیل را. آتش موسیٰ کو تیرے حکم سے دریا نے راہ دی، فرعون کو تو نے غرق کیا رود نیل کا. قافیے دیکھیں وہی قافیے ہیں، مضمون بھی تقریباً وہی ہے، جتنا اس کا اثرات وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. نظیری ہر فرد گشتہ حاکم
ان ملک غیر تو نا کردہ گرم جا زدہ کوسے رحیل را آتش. یوسف کی جستجو میں روانہ ہے قافلے، نالاں جرس ہیں شور ہے کوسے رحیل کا. نظیری کا شعر ہے. درویش و بادشاہ باوجود تو قائمن، خرسندہ کردائی تو عزیز و ذلیل را. آتش کو دیکھیے. دیکھا تو خار و گل کا مقام ایک شاخ ہے، دل پوتا نہیں تو عزیز و ذلیل کا. نظیری. نفزودہ بر رسوم مقدر بحسن کئی والمعصیت نہ کاستہ رزق کفیل را. آتش. طوفان میں ناخدائی کی کشتی نوح کی، حقا جواب ہی نہیں تجھ سے کفیل کا. نظیری. ایچیم گر تو با ستانی بتائے خویش، دارت دو عالم است کثیر و قلیل را. آتش. سائل ہوں تجھ کو قید کم و بیش کی نہیں، سائل ہوں تجھ کو قید کم و بیش کی نہیں، مختار ہے کریم کثیر و قلیل کا. کوئی ٹیشو پیپر ہو تو میں آتش. سائل ہوں تو ہاں تو ہو گیا. نظیری. درتو با اتحاد نظر کئے تباں رسید، صد شبہ در رہست قیاس و دلیل را. آتش. آوازہ ہوں میں گور کی منزل کے شوق میں، رہزن سرود مجھ سے کرے گا دلیل کا. نظیری. توحید حق بیان نظیری بلند صاف، برتر نہید پائے عرش جلیل را. آتش. پوتا ہے یہاں کمند ہے قاصر ہے نردبان، بام مراد عرش ہے رب جلیل کا. بار مراد عرش ہے رب جلیل کا. اب واقعہ مقطع بھی قناعت و صبر کی منزل طے کرتا ہوا ملاحظہ کیجیے. آتش. یہی دعا ہے خدائے کریم سے، محتاج اے کریم نہ کیجو وکیل کا. یہاں نظیری کی ایک دوسری غزل کا مقطع تصور فانی درس کے ساتھ ایک پیغام دیتا ہوا لکھنا بہتر ہوگا. نظیری. گر تماداری مقبول جہاں باشی، فلا تحسد ولا تبخل ولا تحرس علی الدنیا. نظیری. اگر تو اس دنیا میں مقبول ہونا ہے، مشہور ہونے کی حوث ہے، تو خود حسد، کنجوسی اور لالچ سے دور ہو جائے. نظیری و آتش کی پرموازنہ غزلوں میں صرف قافیے یکساں نہیں ہیں بلکہ ردیف بھی ایک ہی ہے. یعنی نظیری کی غزل کی ردیف ہے لفظ را، جبکہ آتش غزل کا لفظ میں ردیف کا اہتمام کیے ہوئے ہیں. اردو زبان کے اکثر ناقدین اس یکسانیت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. پھر بھی طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ فارسی را کا ترجمہ ہندی میں کا ہے، اور را کے معنی کاف ہی کے ہوتے ہیں. ان غزلوں پر سے ثابت ہوتا ہے کئی اشعار آتش نظیری کے اشعار کا فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ ہیں. ایک دوسری غزل جو حافظ شیرازی سے متاثر نظر آتی ہے، اس غزل میں وزن کے علاوہ ردیف و قوافی موضوعیت یکساں ہے. یہاں سے میں چھوڑ دیتا ہوں. قریب 5-6 شعر میں نے حافظ کے دیے اور 5-6 شعر ہی آتی کے دیے، لیکن حافظ کے ایک شعر اس کو میں نے دکھایا کہ ترجمہ ہی تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. نظیری و حافظ کا اثر قبول کرنے کے باوجود آتش بابا فغانی کو یاد کرتے نظر آتے ہیں. وہ افسوں ہے ہماری شعر خوانی، جو سنتا گم ہو جاتا فغانی. اپنی شاعری کے جادو کا دعویٰ کرتے ہوئے بابا فغانی کو اس لیے سنانا چاہتے ہیں کہ وہ سن کر حیران ہو جائیں، گونگا ہو جائیں. بلکہ حالانکہ خود فغانی کا دعویٰ ہے. بلند سال فغانی سرود نوحہ کے رخت، ترانہ طرب و بے رمیز منزل ماں. زخاف و خون فغانی ہزار لالہ زمین، ہمیں دبز رخت باغ تازہ رستے ماں. ناصر خسرو یوں تو اسماعیلی مسلک کا مؤلف تھا، لیکن اس کے اشعار فارسی روایت کے شاہکار ہیں، جن میں عرفانی تصوف کے نہایت امیر مضامین موجود ہیں. اور چشمے نہابی نہانے جہاں، چشمے ایابی نبینت نہارا، نہاندر جہاں چیز آزاد مردم ببینی نہارا نبینی ایارا.
اس مضمون کو آتش نے نہایت سادہ اور پرسر انداز میں موضوع کیا ہے۔ نظر آیا تماشائے جہاں جب بند کی آنکھیں، نظر آیا تماشائے جہاں جب بند کی آنکھیں، صفائے قلب سے پہلو میں ہم نے جامِ جم پایا۔ تصور عرفانی بنیاد تو عرب میں رکھی گئی تھی، لیکن اسے پروان چڑھانے والی زبان صرف فارسی ہے، یا اس زبان سے قبول کرنے والی زبانیں جس میں اردو سر فہرست ہے، جہاں میر درد کے بعد آتش کا نام نمایاں ہے۔ وہ معشوق جہاں میں شب ماہ گل بلبل اندلیب شراب میں خانہ صنم مبتدا دیر و حرم کے پردے میں اپنے افکار کو بیان کرتے ہیں۔ معشوق و مو خانہ خالی شب ماہ، عاشق کے لیے حاصل دنیا ہے تو یہ ہے۔ یوں تو حاصل دنیا گھر بار مال و زر جیسے لوازمات ہونا چاہیے، جن کا نظارہ آج کی مادی دنیا میں خوب نظر آ رہا ہے، لیکن عاشق یعنی اللہ والا، اس کے لیے تو صرف خدا کا عشق، معرفت کی شراب، عبادت و اطاعت کے لیے خالی گھر، اور اجالے کے لیے رات میں چاندنی اور روشنی بھی اس کے لیے حاصل دنیا ہے۔ اس کے بعد حاصل دنیا سے آگے کی بات بھی کرتے ہیں۔ آتش بلند پایا ہے درگاہ یار کی، اب تم فلک کی رفعت اسی آستانے ہے۔ آتش کا کمال یہ ہے کہ وہ اردو کی طویل لطیفوں میں بھی فارسی تراکیب کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم فارسی دنیا کی سیر کر رہے ہیں۔ ان کی یہ قدر ہے، وہی چتون کی خونخاری جو آگے تھی سو اب بھی ہے، تیری آنکھوں کی بیماری جو آگے تھی سو اب بھی ہے۔ دوسرا حشف اور روز رب کا جز جو آگے تھی سو اب بھی ہے۔ ردیف پر اردو سے زیادہ ہندی کا اثر لگتا ہے، لیکن خفافی، خونخواری، بیماری، گرفتاری، گلکاری، خریداری وغیرہ فارسی شہری روایت سے ملتا ہے۔ ایسی ٹھیک اردو ردیف میں 4 شعر نظر قائلین کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح اس میدان میں آتش نے خسرو دہلوی کے اثر کو قبول کیا ہے۔ وہی نشو و نمائے سبزہ ہے گورے غریباں پر، ہوائے چرخ زنگاری جو آگے تھی سو اب بھی ہے۔ یہاں نشو و نما سے سبزہ، گورے غریباں، ہوائے چرخ زنگاری گویا صرف فعل ناقص ہے، اور حرف جات پر شعر کی 8 قسطوں میں جس میں سے 2 حصے ردیف کے نکال دیے جائیں تو 6 جز صرف فعل کے وزن میں 2 لفظ اردو زبان کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیاز خادمانہ ہے وہی فضل الہی سے، بتوں کی ناز برداری جو آگے تھی سو اب بھی ہے۔ جنوں کی گرم جوشی ہے وہی دیوانوں سے اپنے، وہی داغوں کی گلکاری جو آگے تھی سو اب بھی ہے۔ وہی بازار گرمی ہے محبت کی ہنوز آتش، وہ یوسف کی خریداری جو آگے تھی سو اب بھی ہے۔ فارسی میں تصوف و عرفان کا ایک عظیم خزانہ مثنویات میں پوشیدہ ہے، جہاں 2 طرح کی مثنویاں اپنی کشش میں عرفانی مسائل کا منبع نظر آتی ہیں۔ حالانکہ مثنویات میں تربیہ، تاریخی، عرفانی اور عشقیہ تربیہ کے جزاگانہ جز ہیں۔ عرفانی مثنوی و شعراء میں ثنائی، ستار، مولانا علوم کے وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ تو خمسہ نظامی کا جواب لکھنے والے محسن الاسرار کے جواب میں مظہر الانوار، محسن الآثار، الانوار جیسی سینکڑوں مثنویاں موجود ہیں۔ یہ مثنویاں بالواسطہ حقیقت کی راہ دکھانے والی ہیں، اور لیلا مجنون، شیریں خسرو، بانو قدرہ جیسی مثنویاں مجاز سے حقیقی طرف گامزن کرنے والی نظریے کی عکاس ہیں۔ ان میں لیلا مجنون کا قصہ تو عربی ہونے کے باوجود فارسی مثنویوں نے اس میں ایرانی ماحول پیدا کر دیا ہے۔ باقی شیریں خسرو، شیریں فرات، بانو قدرہ، بیژن و ملیحہ خالص ایرانی کردار ہیں۔ آتے ہیں سبھی کرداروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ سنا ہے قصہ مجنون و وامق و فرحات، کسی کو عاشقی آتش نصاب وار ہے۔ صوفی مسلک میں جمعے سے زیادہ جمعرات کی اہمیت نظر آتی ہے۔ اس لیے بس ختم کر رہا ہوں میں، پھر نزدیک بہت جلدی صوفی مسلک میں جمعے سے زیادہ جمعرات کی اہمیت نظر آتی ہے۔ اسی دن درگاہوں، مزاروں اور خانقاہوں پر ایک جمع غفیر نظر آتا ہے، نظر و فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ فارسی میں اس دن کو پنج شنبہ کہا جاتا ہے، لیکن آتش نے نظر و نیاز کی مناسبت سے جو اکثر مغرب کی نماز کے بعد نیاز لی جاتی ہیں، اور فارسی میں جمعے کو جمعہ اور آدینہ بھی کہتے ہیں،
غالباً جمعرات اسی دن جمعے کی گزری ہوئی رات معتبر رات کی مناسبت سے جمعرات ہو گئی ہے. اسی دن اور رات میں اکثر لوگ اپنے مرحومین کی فاتحہ پڑھنے قبرستان بھی آتے ہیں. اب آتی کا شعر اور تراشیدہ ترکیب دیکھیے. روشنی حسن کرتے آتش اپنی گور پر، روشنی حسن کرتے آتش اپنی گور پر، شمع رویوں کو شب آدینہ مر کر کھینچ دے. اب خار گل سر سنبل گلستان بوستان باغ گلشن جیسے الفاظ کی اصطلاحات تشبیہ اور خاص کر رعایت لفظی جیسی صنعتوں سے اپنے حقیقی مجازی اور معنوی میں عجب طرح کے گل کھلاتے ہیں. آتش نے بھی ان الفاظ کے ذریعے اپنے ویران گھر میں ایک واقع نوعیت پیدا کی ہے. قد سر چہرہ گل ہے تو سنبل ہے منہ یار، گھر خانہ باغ ہے جو مہمان ہے ان دنوں. اقبال کی شعری تفہیم میں بلبل اور گلستان کے معنوی رشتوں کو بیان کیا جا چکا ہے. اب اسی انداز میں آتش کی مضمون آفرینی کا بھی لائق دید ہے. پوچھے یار میں چلیے تو بدل خواں چلیے، پوچھے یار میں چلیے تو بدل خواں چلیے، بلبلے مست کی صورت میں گلستان چلیے. اور یہ آرزو تھی تو یہ گل کے روبرو کرتے، امور بلبلے بیتا گفتگو کرتے. انقلابی ایران اور خوانی صاحب کے دیوان آنے سے پہلے تک فقہ جعفری اشیاء اثناشری کو عرفان و تصوف سے کوئی لگاؤ نہ تھا. ان کے بعد علماء تو صوفیوں کی مخالفت کرتے بھی نہیں چکتے تھے. میرا ہمیشہ قصہ بیان کیا جا چکا ہے کیونکہ شیعہ دانشور اور شعراء ہمیشہ سے صوفیوں کی قدر کرتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آتش کے شیعہ ہونے کے باوجود اردو کی عرفانی شاعری میں اپنا نام اپنا اہم مقام بنایا ہے. وہ اپنے مذہب کا اعلان اس طرح کرتے ہیں: ساغر صاف میں حب علی مشرب ہے، مرد مومن ہوں میرا اثنا، مرد مومن ہوں میں اثنا عشری مذہب ہے. ان کے کلام میں مرزا غالب کی طرح غزلوں میں بھی مولا علی کا تذکرہ نہایت محبت و انتشاری کے ساتھ مل جاتا ہے. مولانا آزاد نے آب حیات میں ایک مدت تک حنفی طریقے سے نماز پڑھنے کا قصہ تحریر کیا ہے جو پڑھنے لائق ہے. مختصر یہ کہ آتش نے اپنی شاعری کا آغاز فارسی زبان میں کیا، لیکن لکھنؤ کے سامعین کے مزاج کو دیکھ کر فارسی میں شعر کہنا بالکل ترک کر دیا. لیکن وہ فارسی کی شعری روایت سے انحراف نہیں کر سکے اور تمام انہوں اپنی شاعری کو اسی روایت کے زیر سایہ نکھارتے رہے جس نے انہیں عرفان تصوف کے اثار و رموز بیان کرنے کے طور سکھائے. اور وہ اردو زبان میں حافظ رومی کے جانشین بن کر اعلیٰ مقام پر متمکن ہیں اور رہیں گے. وہ ماضی سے مستقبل تک حال کے شاعر رہے ہیں. شاعر حال گوتا میں آتش، میرے ہر شعر میں بنا مطلب، کیونکہ رنگین تیری اے آتش، کیسے کیسے ہیں پیدا رنگ، کیسے کیسے ہیں کیسے کیسے کیے ہیں پیدا رنگ. آتش کی فکر کھودتی ہے اے زمینی شعر، آخری ہے کہ آتش کی فکر کھودتی ہے اے زمینی شعر، گنجے نہاں ہیں جتنے کے تجھ میں ابل تمام. بہت بہت شکریہ.